لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله وعلى أهله الطيبين الطاهرين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے مدنی دا جھولا جھولے دیویوں سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے مدنی دا جھولا جھولے دیویوں سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی کا جھولا جھولے دیویوں سے سونے دا گلف سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تگتی ترہیے دیویوں سے سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تگتی ترہیے جمیں دیویوں سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی کا جھولا جھولے دیویوں سے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے لا تدار درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم محفل انعقاد کرنے پر میں آپ تمام اہل محلہ کو بھی اور خاص کر مسجد کمیٹی اور وہ حضرات احباب جنہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر تعاون کیا سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور سب کے لیے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمات کو قبول فرمائیں تھکاوٹ مجھے آپ کے چہروں پہ نظر آ رہی ہے بس میں صرف آدھا گھنٹہ زیادہ ٹائم آپ کا نہیں ہوگا شاید اس سے بھی پہلے بند کر دوں جو آیت تلاوت کی ہے قد جاءکم من اللہ نور تحقیق آیت ہمارے پاس اللہ کی طرف سے بلا تمہید بس سیدھا اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فداک و امی و ابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں یا رسول اللہ بتائیں سب سے پہلے اللہ کریم نے کس چیز کو پیدا فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیہ من نورہ ولم یکن ذلک الوقت لون ولا قلم ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس اے جابر سب سے پہلے اللہ کریم نے تیرے نبی کے نور
نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ اس وقت پیدا فرمایا جب نور بھی نہ تھی نہ قلم تھی وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ زمین بھی نہ تھی آسمان بھی نہ تھا وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ چاند بھی نہ تھا ستارے اور سورج بھی نہ تھا کائنات میں کچھ نہیں تھا جن بھی نہ تھے انسان بھی نہ تھے یا خدا تھا یا پھر نور مصطفیٰ سب سے پہلے اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا ایک مرتبہ جبرائیل امین آگے محرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے جبرائیل یہ تو بتا کہ تیری عمر کیا ہے جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کے بارے میں تو کنفرم نہیں لیکن ہاں اتنا مجھے یاد ہے کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو چوتھے حجاب پر میں ایک ستارہ دیکھا کرتا تھا یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا اور میں جبرائیل نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے میں نے اس تارے کو اس کو تفسیر روح البیان میں لکھا ہے میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ میری عمر کیا ہوگی آقا علیہ السلام نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ اے جبرائیل مجھے اپنے رب کی عزت کی کس قسم ہے وہ ستارہ جو حجاب ہے جو کہ حجاب پر تو دیکھا کرتا تھا وہ ستارہ میں محمد سبحان اللہ اللہ کریم نے سب سے پہلے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا سب سے پہلے تخلیق اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو تخلیق فرمایا پھر آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جہاں جہاں سے بھی چلتا گیا اپنے جلوے دکھاتا چلا گیا چلتے چلتے حضرت عبد المطلب کے پیشانی کے نور مصطفیٰ چمکا نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اعرابی آیا اور اس نے نبی پاک علیہ السلام کو کہا کہ السلام علیکم آقا علیہ السلام کو فرمایا سلام کیا اور فرمایا السلام علیکم ابن ذبیحین اے دو ذبیحوں کے بیٹے تجھ پر سلام ہو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ دو ذبیحے کیا ہیں ایک ذبیحہ تو تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور یہ دوسرا ذبیحہ کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے والد عبداللہ بھی ذبیح اللہ جب یہ نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا تو ایک مرتبہ آپ سینے کعبہ کے اندر سو رہے تھے اور خانہ کعبہ کے اوپر حکومت جو تھی وہ قبیلہ بنو جرہم کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی نکلا تھا اس وقت وہ آ کر یہ قبیلہ یہاں آباد ہوا اور اس وقت لے کر اب تک یہ اس پر حکومت کرتے رہے قبیلہ قریظہ کے لوگوں نے مکہ پر حملہ کیا یہ گفتگو سننے کے لائق ہے انہوں نے جب مکہ پر حملہ کیا تو قبیلہ بنو جرہم جو تھے ان کو انہوں نے مکہ بدر کر دیا مکہ سے نکال دیا جب ان کو مکہ سے نکالا تو انہوں نے پھر کیا کیا انہوں نے یہ جو آب زمزم کا کنواں تھا اس کو انہوں نے مٹی ڈال کر بند کر دیا برابر کر دیا اس کو انہوں نے بند کر دیا اور یہ ان کو بنی جرہم کو جو ہے مکہ سے در بدر کر کے نکال دیا یہ واقعہ حضرت عبد المطلب کی ولادت سے 300 سال پہلے کا ہے 300 سال بعد جب حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے اور شادی کی اور ان کا ایک بیٹا حارث ہوا تو یہ سینے کعبہ میں سو رہے تھے کسی نے خواب میں آ کر کہا کہ اے عبد المطلب طیب کنواں کھودو پاکیزہ کنواں کھودو
آپ کو سمجھ نہیں آئی یا آئی، لیکن دوسرے دن پھر خواب آیا کہ پاکیزہ کنواں کھودو، تیسری رات پھر خواب آیا کہ پاکیزہ کنواں کھودو، چوتھی مرتبہ جب خواب آیا فرمایا کون سا کنواں کھودو؟ فرمایا زمزم کا کنواں کھودو، زمزم کا کنواں۔ تو فرمایا زمزم کا کنواں کہاں ہے؟ مجھے کیا خبر کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے، کیونکہ وہ 300 سال پہلے اس کو بند کر دیا گیا تھا، مٹیوں کی تہ اس پر جب پہ وہ بند ہو گیا تھا، کسی کو خبر بھی نہ تھی۔ تو خواب میں آنے والے نے کہا کہ زمزم کا کنواں کھودو، تو فرمایا مجھے کیا خبر کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے۔ تو خواب میں آنے والے نے کہا کہ گوبر اور خون کے درمیان جہاں چیونٹیوں کی بل ہے اور وہاں کبا اپنی چونچ مارے گا وہی آب زمزم کا کنواں۔ سبحان اللہ۔ صبح جب بیدار ہوئے نا تو کعبے کا طواف کیا اور دیکھنے لگے کہ خون بھی آپ نے دیکھ لیا، گوبر بھی آپ نے دیکھ لیا، اور چیونٹیوں کی بل بھی آپ کو نظر آ گئی۔ اب انتظار میں تھے کہ کبا ہے، کبا کہاں سے؟ کبے کی نشانی تھی جس کا سینہ سفید ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کہیں سے اڑتا ہوا کبا آیا اور اس نے مقام، اس مقام کے اوپر آ کر یہ 3 مرتبہ اٹھوں کے مار دیا۔ تو آپ جان گئے کہ اس مقام کو کھودنا ہے۔ آپ کا ایک ہی بیٹا تھا حارث، اس کو ساتھ لیا، کھدائی شروع کی۔ اب یہ جگہ مشرکین مکہ اور اہل عرب کے لیے مقدس تھی، وہ اپنے جانوروں کو یہاں ذبح کیا کرتے تھے، 2 بت تھے ان کے درمیان یہ جگہ تھی۔ اب وہ جو قبیلے کے سردار تھے وہ آگے اور مزاحمت کرنے لگے کہ یہ جگہ تم کیسے کھود سکتے ہو، ہم تمہیں اس جگہ کے کھودنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ تو مقدس جگہ ہے، یہ کھود نہیں سکتے۔ حضرت عبد المطلب نے بڑی کوشش کی کہ یہاں پر پانی ہے، یہاں پر کنواں ہے، وہ کنواں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیڑی سے جو پانی نکلا تھا زمزم، وہ یہاں ہے۔ انہوں نے کہا اس سے عرصہ دراز ہو گیا، کیا خبر وہ کس مقام پر ہے، تم غلط کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا جو کچھ بھی ہے مجھے خواب میں بتایا گیا ہے، میں اس جگہ کو کھود کر رہا ہوں۔ وہ مزاحمت پر اتر آئے اور انہوں نے کہا تیرے اندر اتنی طاقت اور قوت کہاں ہے، تیری تو اولاد نہیں ہے، تانا دیا۔ اہل عرب کے ہاں بھی اگر کسی کی بیویاں زیادہ ہوتی اور بچے زیادہ ہوتے تو اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ فرمایا تمہاری تو اولاد نہیں ہے، تم کیا مزاحمت کرو گے؟ تو اس وقت حضرت عبد المطلب کے دل سے آہ نکلی اور دل پر درد محسوس کیا، اور اللہ کے گھر بیت اللہ میں کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دے، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کر دے اور پہلے سے لے کر آخری بچے تک سب کے سب جوان ہوں تو ان میں سے میں ایک بچہ تیرے راستے میں ذبح کروں گا، قربان کروں گا۔ اس وقت یہ آپ نے دعا کی اور آپ کنواں کھودنے لگے۔ 1 ہفتہ 10 دن تک کھودتے رہے لیکن کوئی کنویں کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ مزاحمت بھی برداشت کی۔ آخر 1 مہینے کے بعد کہیں جا کر اس کنویں کے آثار نظر آئے اور پانی نکل آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عبد المطلب سردار تھے مکہ کے، یہ پورا خاندان سرداروں کا تھا۔ اب وہ جو اعتراض کرنے والے تھے انہوں نے کہا اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تمہارا حصہ اس میں کہاں سے آ سکتا ہے، محنت میں نے کیا اور حصہ کہاں تمہارا، تم تو کھودنے کے لیے بھی میرے ساتھ راضی نہیں تھے۔ اس پر بحث ہو گئی۔ جب بحث حد سے بڑھ گئی تو فیصلہ یہ ہوا کہ ملک کے شام کے اندر ایک کاہن رہتا ہے، ہم جا کر اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ 20 افراد حضرت عبد المطلب کی طرف سے اور 20 افراد قبیلے کے سرداروں کی طرف سے یہ چل پڑے یہ فیصلہ کروانے کے لیے۔ چلتے چلتے ایسے صحرا میں سے ان کا گزر ہوا کہ ان کے پاس کھانا پینا سب ختم ہو گیا، اور جب ختم ہو گیا بھوک اور پیاس سے اب موت ان کو سامنے نظر آنے لگی۔
اب انہوں نے فیصلہ کیا مرد تو ایسے ویسے ہی رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم یوں بے گور و کفن نہ پڑے ہوں، اپنے لیے ہم اپنی قبریں خود کھودتے ہیں، جو پہلا مرتا جائے گا اس کو دفناتے جائیں گے، سب کو دفنا دیں گے، جو آخری 40 والا ہوگا بس وہ ایسے ہی رہ جائے گا، باقی تو کم از کم سب کو قبر تو نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت عبد المطلب قبریں کھودی گئی، آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ چیز منظور نہیں ہے، میری سانس میں جب تک سانس ہے یہ سفر جاری رہے گا اور ہم اپنے منزل تک پہنچیں گے۔ اور سب کو تیار کیا، جوش دلوایا، مرنا یہاں بھی ہے تو مرنا وہاں بھی ہے، تو یہاں مرنے سے بہتر ہے کہ وہاں مرا جائے۔ سب اٹھے، اپنی اپنی سواریوں کو اٹھانے لگے، تو جب حضرت عبد المطلب نے اپنی سواری اٹھائی تو پیاس اور بھوک سے تو برا حال تھا، تو جیسے بھی آپ نے سواری اٹھائی اونٹ تو اونٹ کے نیچے سے پانی کا تازہ چشمہ ابھرنے لگا، سبحان اللہ۔ اور سب نے پانی پیا، اور جب سوار ہونے لگے تو سرداروں نے کہا عبد المطلب ہمارا فیصلہ ادھر ہی ہو گیا ہے، جس خدا نے تمہیں اس اونٹنے کے نیچے چشمہ دیا ہے وہ خدا گویا چاہتا یہی ہے کہ واقعی اب زمزم کا مالک بھی تو ہے۔ اس طرح وہ زمزم کے مالک ہو گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 10 بیٹے عطا کر دیے، وہ جو دعا مانگی تھی 10 بیٹے، اور 10 کے 10 جوان بھی ہو گئے، اڑے جوان۔ اب جب 10 بیٹے ہو گئے اور جوان بھی ہو گئے، اب پھر حضرت عبد المطلب کو خواب آیا کہ وہ اپنی منت کو پورا کرو، وہ جو اللہ سے تم نے منت مانی تھی، وعدہ کیا تھا، وہ پورا کرو۔ اب صبح اٹھ کر باختلاف روایات، یہ بات یاد رکھنے لگے، باختلاف روایات صبح اٹھ کر، بعض روایت میں آپ نے اونٹ ذبح کیا، بکری ذبح کی، لیکن 3 دن خواب آتا رہا۔ تیسرے دن کسی نے آ کر بتایا کہ وہ خواب جو تم نے منت مانی تھی بچے کے ذبح ہونے کی، وہ خواب پورا کرو، منت پوری کرو۔ حضرت عبد المطلب نے صبح سارے اپنے بچوں کو جمع فرمایا، 10 کے 10 بچوں کو جمع فرمایا میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ کریم مجھے 10 بیٹے عطا کر دے اور سب کے سب جوان ہو جائیں تو میں ایک بچے کو اللہ کی رضا پر ذبح کر دوں گا، بتاؤ تمہاری کیا رضا ہے؟ سب بچوں نے اپنی گردن جھکا دی، فرمایا ابا جان تم جس کا بھی ہاتھ پکڑو گے وہی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسلام کا دور نہیں ہے، اسلام ابھی نہیں آیا، مشرکین کا دور ہے، لیکن بچوں کی فرمانبرداری کا عالم دیکھیں، سرداریاں ایسے نہیں مل جاتی۔ فرمایا ابا تو جس پر بھی ہاتھ رکھے گا وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے بچے تو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کا بس چلے تو ہمیں گھروں سے نکالتے۔ 8 10 بچے ایک ماں باپ جوان کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ہنر سکھاتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، اور یہ خبیث اور نالائق 10 مل کر ایک ماں باپ کی پرورش نہیں کر سکتے۔ ان کی فرمانبرداری کا بھی تو عالم دیکھو گے۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں، میں پورا ڈال دوں گا، پورا ڈالا گیا۔ اور سب سے چھوٹے بیٹے جو تھے وہ حضرت عبداللہ تھے، اور اس حضرت عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ پورا اہل عرب، پورا مکہ اور مکہ کے سردار مرد و خواتین حضرت عبداللہ سے جان سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب سے اختلافات بھی تھے، لیکن اختلافات کے باوجود بھی بھوکے لوگ حضرت عبداللہ کو دیکھتے تو ان کی بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ حسن و جمال کا یہ عالم تھا، اور ان کو اب گفتگو کے اوپر ملکہ حاصل تھی۔ وہ جس سے بھی گفتگو کرتے اس انداز میں کرتے کہ وہ سارے الفاظ ان کے سینوں کے اندر اتر جایا کرتے تھے۔ حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ عورتیں دیکھ کر اور بے ہوش بھی ہو جاتی تھی اور نکاح کا پیغام بھی دیتی تھی۔
کردار میں، گفتار میں، طاقت میں، حسن و جمال میں، کائنات میں اس وقت حضرت عبداللہ سے نہ کوئی زیادہ حسین تھا، نہ اخلاق میں کوئی اعلیٰ تھا، نہ کردار میں اعلیٰ تھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب پورا ڈالا گیا، اب جب پورا ڈالا گیا تو پورا حضرت عبداللہ کے نام پر نکل آیا۔ پورے مکہ میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت عبداللہ کے نام کا پورا نکل آیا اور حضرت عبدالمطلب اسے ذبح کرتے ہیں۔ سارے عرب کے سردار جمع ہو گئے، انہوں نے کہا توجہ کریں کہ اے عبدالمطلب یہ کام تو مجھے ہم نہیں کرنے دیں، تمہیں اختلاف ہے ہمارے ساتھ، ہمیں تمہارے ساتھ، لیکن اتنا حسین و جمیل بیٹا، اتنا حسن و جمال والا، اتنا با اخلاق بچہ تجھے ہم ذبح کرتے ہیں، یہ ذبح کرنے نہیں دیں۔ بات بہت بڑھ گئی۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ میرے بچے کا نام کا برا نکلا ہے، چھری ہاتھ میں اٹھائی، میں اسے ذبح کروں گا اللہ کے ساتھ۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ چلتے ہیں نجران میں یا خیبر کے اندر ایک کہنا رہتی ہے، نجومی ٹائپ کہنا، اس سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کس پر حضرت عبدالمطلب راضی ہوئے۔ چلتے چلتے یہ خیبر گئے، کہنا سے جا کر فیصلہ کروانے لگے کہ یہ ہمارا سردار ہے اور اس نے اس طرح منت مانی ہے، اب یہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، یہ مسئلہ ہمارا حل کرے۔ اس کہنا نے بھی بڑا عجیب فیصلہ کیا جس پر یہ سارے عرب کے سردار راضی ہو گئے۔ اس نے فیصلہ یہ کیا، یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں اگر کسی کا قتل ہو جائے تو اس کی دیت کتنی دی جاتی ہے؟ مقتول کے ورثاء دیت کتنی دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ، 10 اونٹ دیت ہے قتل کی۔ تو کہا پھر فیصلہ اس کا یہ ہے کہ تم پورا ڈالو، ایک پرچی پر لکھو حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب اور دوسری پرچی پہ 10 اونٹ لکھ دو، پورا ڈالو۔ اگر نکل آئے اونٹوں کا نام تو پھر دوبارہ پورا ڈالو اور 10 اونٹ بڑھا دو۔ پھر بھی اگر حضرت عبداللہ کا نام نکلے پھر 10 اونٹ بڑھا کر پھر پورا ڈالو، پھر اس طرح اس بات پر وہ راضی ہو۔ اب جب مکے کے اندر آئے تو مکے کے اندر ایک عجیب کھیل اور تماشا لگ گئے، پورا عرب امت آیا، پورے سردار جمع ہو گئے، پورا ڈالا جا رہا ہے۔ وہاں کاغذ کا پورا نہیں تھا، تیروں کے ذریعے پورا ڈالا کرتے۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے 100 اونٹ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے کر دیے، سرخ اونٹ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے کر دیے۔ ادھر پورا ڈالا گیا، ایک تیر کے اوپر لکھا گیا عبداللہ اور دوسرے تیر پر لکھے گئے 10 اونٹ۔ جب قرہ ڈالا گیا، تیر پھینکا گیا تو وہ قرہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا۔ حضرت عبدالمطلب نے 10 اونٹ سیٹ پہ کر دیے۔ پھر دوبارہ 20 اونٹ لکھے گئے اور قرہ ڈالا گیا تو اب بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر 10 اونٹ بڑھائے گئے، 30 اونٹ کر دیے گئے، پھر بھی قرہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکل آیا، حتیٰ کہ ہر بار 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرہ ڈالتے گئے۔ جب 70 60 70 تک بات پہنچی تو اب وہ جو عرب کے سردار تھے وہ سخت عالم میں حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ہر بات، توجہ میری طرف، میرا خیال میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں نے چاہا کہ میں نئی گفتگو آپ کے ساتھ کروں، لیکن توجہ تھوڑی سی، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہر بار جب یہ 60 تک بات چلی گئی نا تو اب وہ لوگ حیران ہو گئے یہ کیا معاملہ ہے، ہر بار قرہ عبداللہ کے نام پہ نکلتا ہے، حتیٰ کہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، 10 تو جب یہ معاملہ 100 تک پہنچا، 100 اونٹ ہو گئے تو اب جب قرہ ڈالا گیا تو اب قرہ اونٹوں کے نام پہ نکلا۔ اس نے کہا تھا کہ جہاں پر حضرت عبداللہ کے نام سے اونٹوں کی طرف بات چلی جائے تو جتنے اونٹوں کا قرہ ہو اتنے اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر دیے جائیں۔ تو 100 اونٹ جب ایک طرف کیے گئے اور قرہ ڈالا گیا تو اب حضرت عبدالمطلب بھی پریشان ہو گئے کہ 100 اونٹ، وہ بھی سرخ اونٹ، جتنا مال تھا لا کر کھڑا کر دیا، لیکن 100 کے بعد جب قرہ ڈالا گیا تو اب اونٹوں کے نام نکل آئے۔ تمام لوگوں نے نعرہ لگایا، بڑے خوش ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا
حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ایسے نہیں، یہ قرۃ میں 3 مرتبہ ڈالوں گا۔ تو وہ قرۃ 3 مرتبہ ڈالا گیا اور 3 مرتبہ اونٹوں کے نام نکل آئے۔ تو پھر وہ 100 سرخ اونٹ حضرت عبداللہ کی اس پر حضرت عبد المطلب نے ذبح کیے۔ 1 مہینے تک کہتے ہیں مکہ کے اندر کوئی جانور ذبح نہ ہوا، اور یہی گوشت اور یہی کھانا لوگ کھاتے رہے۔ اس لیے آپ کا یہ لقب ہے نا، 2 ذبیحوں کے بیٹے، ایک ذبیحہ حضرت اسماعیل کا، یہ اس لیے میں نے بات کی، اور دوسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ مقدس ہستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اس نور کی حفاظت اللہ کریم نے فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے تقریباً 1000 سال پہلے اس مدینہ میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تب اکبر حمیری تھا۔ تب اکبر حمیری یہ یمن کا بادشاہ تھا۔ یمن کے بادشاہوں کا لقب تبع کہا جاتا ہے، نام جو بھی ہو، جیسے ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے، نام جو بھی ہو لیکن لقب ان کا کسرا ہوتا ہے۔ روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا ہے، اسی طرح یمن کے بادشاہ کو تبع کہا جاتا ہے، مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے، اور ترکی کے بادشاہوں کو خاقان کہا جاتا ہے، اور حبشہ کے بادشاہوں کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے القاب ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا اپنا نام جو تھا وہ تھا ولید بن موسیٰ بن عمیر، اس کا نام تھا، اس کی 400 سال عمر تھی، لیکن چونکہ مصر کے اندر ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، تو یہ تب اکبر حمیری کے مدینہ میں آیا۔ اس کے ساتھ 1,32,000 کا لشکر سوار تھا، اور 1,12,000 کا لشکر اس کے ساتھ پیدل کا تھا۔ اتنا بڑا لشکر، اور 12,000 علماء اور فقہاء اور حکماء اس کے ساتھ تھے۔ 12,000 کی تعداد تھی۔ جب یہ مدینے میں پہنچا تو اب جو علماء کا وفد تھا 1-2 نہیں تھے، 12,000 علماء تھے۔ انہوں نے جب مدینہ پاک کا وہ مقام جہاں آقا علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے اور یہ جو کھجوروں کا جو نقلستان تھا، یہاں پہنچے تو زمین کو پڑھ کر انہوں نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا آخری نبی ہجرت کر کے آیا۔ یہ یہ ان کو بھی جواب ہے جو کہتے ہیں نبی پاک کا میلاد کہاں لکھا ہے۔ نبی پاک کی ولادت سے 1000 سال پہلے تب اکبر میں نبی کا میلاد ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حکماء نے سب نے کہا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اب ہم مر تو سکتے ہیں پر اس زمین سے جا نہیں سکتے، کہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرامگاہ یہاں ہو۔ اب ایک وفد علماء کا تب اکبر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر قیام کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا یہاں قیام کرنے کی وجہ بتاؤ۔ اس نے کہا اس کے قیام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کا محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خاطر اللہ نے کل کائنات بنائی، وہ اتنی عظمت والا رسول ہے کہ اس کی آخری آرامگاہ یہاں ہوگی، اپنی زندگی کے 10 سال یہاں گزارے۔ ابھی تو نبی پاک پیدا نہیں ہوئے، لیکن فرمایا 10 سال یہاں گزارے گا۔ تم تو کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں ہے، وہ 1000 سال پہلے جانتے کہ اللہ کا نبی یہاں ہے۔ قرآن کہتا ہے یعرفون کما تعرفون ابناءہم، وہ یہودی نبی پاک علیہ السلام کو تو اپنی اولاد سے زیادہ جانتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے ولادت نہیں ہوئی، ولادت سے پہلے خبریں تھیں۔ ملک شام سے 70 یہودی چلا کہ اب نبی آخر الزمان کے ولادت کا وقت قریب ہے، وہ مکے میں پیدا ہوگا، اور چلتے ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے وہ بنو اسماعیل میں پیدا ہوگا۔ یہودیوں کو مسلمانوں سے دشمنی فقط اس بات پہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ نبی آخر الزمان بنو اسماعیل میں سے آئے گا، لیکن یہ بنو اسماعیل میں ہوا، اس وجہ سے انہیں عداوت ہے۔ وہ 70 یہودی چلے،
دن کو سفر کرتے رات کو چھپتے. حضرت عبداللہ شکار پر گئے تھے, جب واپسی پر آئے انہوں نے آثار دے کر پہچان لیا کہ اسی کی پیشانی میں نور مصطفیٰ. پہچاننے میں دیر کی تو ہم نے کی جو کلمہ پڑھتے ہیں. انہوں نے آپ حضرت عبداللہ پر حملہ کیا, ننگی تلواریں لے کر حملہ کیا. اب پہاڑ کی چوٹی پر عبد مناف کی یہ منظر دیکھ رہے ہیں جو حضرت اما آمنہ کے والد تھے. یہ منظر دیکھ رہے ہیں. اب دل میں خیال آیا کہ جا کر بچا لوں. پھر دیکھا کہ 70 یہودی ہے, میں مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر سوچا کہ جا کے منت سماجت کروں, لیکن بات پھر نہیں بنی. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کی طرف سے ایک ایسی مخلوق آئی کہ انہوں نے دیکھتے دیکھتے انہیں فاصلے جہنم کر دی. تو یہ کرامت حضرت عبداللہ کی دیکھ لی. اور عبد مناف اپنی بچی کے رشتے کے لیے پریشان تھے, اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حضرت آمنہ سے نہ کوئی زیادہ حسین تھا, نہ اخلاق میں, نہ کردار میں, نہ گفتار میں, نہ حسب میں, نہ نسب میں, کوئی بھی اس سے عورت اعلیٰ نہیں تھی. تو حضرت عبد مناف چاہتے تھے کہ مجھے ایسا رشتہ ملے جو میرے بیٹے کے شان کے لائق ہو. ادھر حضرت عبد المطلب کو بھی تلاش تھی کہ عبد المطلب کو ایسا رشتہ ملے جو حضرت عبداللہ کی شان کے لائق ہو. تو کسی طریقے سے عبد مناف نے حضرت عبد المطلب تک یہ بات پہنچا دی, اور المختصر پھر یہ دو کی شادی اور عظیم شادی ہوئی. پھر یہ وہ مقدس اور عظیم گود ہے جس میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے. سبحان اللہ. تو وہ میں بات طب اکبر کی کر رہا تھا. علماء نے کہا کہ وہ نبی آقا علیہ السلام کا میلاد پڑھا. آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان اتنی بیان کی کہ وہ غیبانہ طور پر آقا علیہ السلام پر عاشق بھی ہو گیا. اللہ نے اپنے محبوب پر کسی کا احسان نہیں چھوڑا. 400 علماء نے وہاں پر قیام کیا اور بادشاہ نے ان کے لیے 400 مکانات بنائے. طب اکبر حمیدی نے آقا علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے 400 مکانات, اور ان میں ایک مکان ڈبل سٹوری بھی بنا دیا, اور کہا کہ یہ مکان اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو ہجرت کر کے یہاں آئیں گے. سبحان اللہ. اور اس وفد کا جو بڑا عالم دین تھا, جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا, اسے ایک خط لکھ کر دیں گے. 132,000 کا لشکر ہے اور 112,000 کا ایک اور لشکر ہے. 12,000 علماء اور حکماء اس کے سامنے. خط لکھتا ہے ایک بندہ نچیز اور ذلیل اور حقیر کی طرف سے بنام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ذلیل اور حقیر کی طرف سے یہ خط آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام, جس رب نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, اس رب نے آپ کو رحمت اور نبوت اور رسالت دے کر بھیجا. اے آقا علیہ السلام, میری عمر نے وفا کی تو ٹھیک, اگر وفا نہیں کی تو میں بن دیکھے آپ پر ایمان بھی لاتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ میری شفاعت بھی فرمائیں. سبحان اللہ. یہ خط اور یہ مکان آپ کے لیے ہے. آقا یہ مکان آپ کے لیے بنوا رہا ہوں, اور یہ میں مکان آپ کو وقف کرتا ہوں, آپ اس کے مالک ہیں. وہ خط عالم دین کو دیا گیا اور اس کے حوالے کیا گیا کہ نسل بعد نسل یہ خط اسی طرح نبی پاک علیہ السلام تک پہنچنا چاہیے. 1000 سال کے بعد پھر یہ خط حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچا. اور یہ ابو ایوب انصاری وہ ہیں کہ جن کے چوکھٹ پر دروازے پر آقا علیہ السلام کی اونٹنی آ کر گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ خط کس کے پاس تھا؟ ابو ایوب انصاری کا غلام تھا, یالا اس کے پاس تھا. اور یہ ابو ایوب انصاری اس عالم دین جو متقی اور پرہیزگار تھا, وہ جو سینئر تھا, جس کو خط ملا تھا, ابو ایوب انصاری اسی کے اولاد میں چلے آ رہے ہیں. اور یہ مکان ابو ایوب انصاری کا نہ تھا, یہ مکان آقا کی ملکیت تھا جو 1000 سال پہلے آپ کے نام کر دیا گیا. نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت مدینہ ہوئی, آقا علیہ السلام جب مدینہ کے اندر تشریف لائے, یہ کہتے ہیں جلوس کا لکھا ہے, تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں, حدیث سے اٹھا کر دیکھ لیں,
بچیوں نے کس طرح در و دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ السلام کا استقبال کیا. آقا علیہ السلام کی عظمت کے نغمے گائے گئے, گلیوں کو سجایا گیا, گلیوں کو بہایا گیا, گلیوں کے اندر کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ السلام کا استقبال کیا گیا کہ آج آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. ہر روز مدینے سے باہر نکل کر لوگ آقا علیہ السلام کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے, شام تک انتظار کرتے, پھر واپس گھر کو چلے جاتے, پھر صبح نکلتے, سورج نکلنے کے ساتھ مدینہ سے باہر آتے. آقا علیہ السلام کا انتظار ہوتا, محبت کا عالم دیکھیں. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, بن دیکھے فلال ہے ہر کوئی, دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عثمان علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. کہتے ہیں عرب کے سروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے, اے نجم نہ جانے طیبہ کی گلزار کا عالم کیا ہوگا. آقا علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے. جب آقا علیہ السلام مدینہ پاک کے اندر آئے, آقا علیہ السلام کو جلوس کی شکل میں مدینہ میں لایا گیا. اب تمام صحابہ, ہر صحابی کا یہ خواہش تھی, ہر مسلمان کی یہ خواہش تھی, آقا علیہ السلام میرے گھر میں ٹھہرے, شرف میزبانی مجھے بخشیں. مہمان ایک تھا, میزبان سینکڑوں تھے. اب کیا فیصلہ کیا جائے کہ آقا علیہ السلام کس کے گھر میں ٹھہرے. توجہ ہے, اللہ کریم نے ہر چیز کا انتظام پہلے سے کیا ہوا تھا. جب آقا علیہ السلام پیدا ہوئے, ناف بریدہ پیدا ہوئے, ناف حقیقت ہوئی. کائنات کے اندر کوئی اتنی عظمت کے ساتھ پیدا نہیں ہوا. روئے زمین پر کائنات میں کوئی بچہ اس طرح پیدا نہیں ہوا کہ جس کی ناف بھی کٹی ہوئی ہو, جس کا کتنا بھی ہوا ہو. حضرت عمامہ فرماتی ہے جب آقا علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے, میں نے سوچا کہ سرما لگاؤں. میں نے کیا دیکھا, معقولہ سرما بھی لگا ہوا ہے, بالوں کے اندر تیل بھی لگا ہوا ہے. آقا علیہ السلام ناف بریدہ پیدا ہوئے, اتنا شدھ پیدا ہوئے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی صبح تک یہ عظمت اور یہ اوصاف لے کر کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. ابھی جو پیدائش میں نبی کی طرح نہیں ہو سکتا, پیدائش کے بعد نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے. اللہ یہ اوصاف دے کر اپنے محبوب کو دنیا کے اندر معبود فرمایا. اب ٹائم نہیں ہے تو میں اس پر تفصیلیں میں جمعے پڑھ کروں گا. یہ میرا خدا رہ گیا کہ یہ ناف بریدہ کیوں پیدا ہوئے اور کتنا شدھ کیوں پیدا ہوئے. نبی پاک علیہ السلام کے سواری جب مدینہ میں اندر داخل ہوئی, ہر آدمی سے انتظار کے اندر ہے کہ آقا علیہ السلام مجھے شرف بخشیں. اس لیے کسی شاعر نے کہا فلک کے نظاروں, زمین کی بہاروں, فلک کے نظاروں, زمین کی بہاروں, سبھی دے مناؤ, حضور آ گئے, حضور آ گئے, حضور آ گئے, حضور آ گئے. اٹھو غم کے مارو, چلو بے سہارو, اٹھو غم کے مارو, چلو بے سہارو, خبر یہ سناؤ, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا, اجالا اجالا, سویرا سویرا. ہوا رحمتوں کا, ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا,
گھر میں آؤ حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے سوال کرنے والوں ذرا ہٹ جاؤ یہ اختیار آج کسی کو نہیں یہ اختیار آج میری اونٹنی کو ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار نکال دو یہ جس کے دروازے پر بیٹھے گی میں اسی کے گھر میں ٹھہروں گا سبحان اللہ آگے اونٹنی چلتی ہے صحابہ کرام کی محبت کا عالم یہ تھا کہ ہر آدمی اونٹنی کے سامنے کوئی خوراک لے کر کھڑا ہے کوئی گھاس لے کر کھڑا ہے کہ میرے گھر کی طرف منہ ہو جائے لیکن اونٹنی کبھی ایک گلی کے اندر کبھی دوسری گلی کے اندر چلتے چلتے آقا علیہ السلام کی سواری حضرت ابو ایوب کے دروازے پر بیٹھ گئی اب سمجھ میں آگے کہ یہ وہی گھر تھا جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے تیار کیا گیا تھا آخری دو لفظ اور اجازت نبی پاک علیہ السلام کو وہ خط جو تھا جو ابو ایوب کے پاس کا غلام ابو یعلا کو دیا ہوا تھا ابو یعلا کو بلایا گیا وہ کلام کرتا تھا کلام کرنے سے پہلے کہا فرمایا میرے کو یار کا خط مجھے دے جو تیرے پاس امانت ہے وہ کہتے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے نبی ہوتا مخبر ہے اور مخبر غیب کی خبر بتانے والا نبی کا معنی ہی غیب کی خبر بتانے والا ہے ارے اگر وہ غیب کی خبر نہ بتائے تو وہ نبی کس بات کا ہوا اس نے جو بتایا ہے آپ بتایا ہے ارے کیا نبی کے منہ سے نہیں سنا تم نے کہ رب ہے ارے ہم کیا جانتے تھے کہ رب ہے یہ تو زبان مصطفیٰ نے بتایا کہ رب ہے آیا آپ نے کہہ دیا رب ہے ہم نے پھر دیکھے مانگے اللہ کی بارگاہ میں دوست دعا ہے اللہ درود شریف پڑھے اللہم صلی اللہ میں تو سمجھا کہ شاید آپ تھک گئے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا یہ روح جہاں جہاں سے بھی گزرتا گیا ابھی آپ نے سن لیا کس کس پروسیس سے گزرتا گیا کہاں کہاں سے گزرتا گیا اتنا حسن و جمال وہ کسی سرائکی کے شہر میں تو حلے میرا یہ محبوب کو دکھا نہیں کہ نو دیکھ کے جن شرما دے وہ جے کھولے زلفانو راہ بنا راہ دے رک جاتے راہ رک جاتے وہ اتنا حسین و جمیل کسی شاعر نے کہا وہ اتنا حسین و جمیل ہے کہ اس کو دیکھ کر کلیجہ چیرنے کو بھی دل کرتا ہے اتنا حسین و جمیل اور جب میں میرا نشان دیکھا نا ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جنہوں نے نہیں دیکھا نا وہ جھگڑتے ہیں کوئی کہتا ہے میری طرح تھا کوئی بڑے بھائی کی طرح تھا کوئی کس طرح تھا لیکن پھر میرا نشان جب خواب کے اندر آقا علیہ السلام کو دیکھا نا تو پھر کیا کہا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتنے میری علی کتنے تیری ثنا استاد کی یقین کتنے جا رہی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی عظمت ہے اللہ تو پاک ہے تیری عظمت کے نشان پہ قربان جا کہ میری سوچ سے بھی اعلیٰ میرے تصورات سے بھی اعلیٰ میرے تخیلات سے بھی اعلیٰ اتنا حسن و جمال کا مالک اور پھر کیا کہا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا گستاخ یقین ارے آنکھ اس قابل کہاں تھی کہ تیرے حسن و جمال کو دیکھ سکا پھر فرمایا اس صورت نو میں جان آکھا کہ جانے جہان آکھا سج آکھا دے رب دی شان آکھا جس شان کو شانہ سر بڑے وہ جنت بدر شاشانی ہے متھے جنت دی لاڈ نورانی ہے کالی ظلمت یکم اسلامی ہے مخمور یقین ہے نبد بھری ہوئے جنہوں نے دیکھ لیا انہوں نے کیا سبحان اللہ جس نے نہ دیکھا وہ کہتے ہیں ہماری طرح تھا کوئی کہتا ہے دیوار کے پیچھے علم تھا کوئی کہتا ہے میرے بڑے بھائی کی طرح حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی آپ نے یہ واقعہ سنا بھی قرآن میں بھی چونکہ یوسف علیہ السلام خریدے گئے تھے غلام تھے تو جب حضرت یوسف علیہ السلام پر وہ عاشق ہوئی اتنا حسن و جمال تھا یوسف علیہ السلام کا کہ وہ دل دے بیٹھے وہ یہ عیب تھا یہ بات شہزادی تھی سردار کی بیٹی تھی تو یہ عیب تھا
کہ کوئی سردار کی بیوی یا بیٹی غلام پر عاشق ہو جائے تو حضرت زلیخا فرماتی ہے میں جیتت بھی جاؤں عورتوں نے جینا تو بھر کر دیا تھا کہ تو غلام پر عاشق ہو گئی، تو غلام پر عاشق ہو گئی، سبحان اللہ، تیرے پلے کچھ بھی نہیں لیا تو غلام تے عاشق ہو گئی، تو غلام دل دے بیٹھی۔ حضرت زلیخا فرماتی ہے میں بڑی پریشان ہو گئی، کیا حل کروں؟ ایک نہیں دو نہیں، جہاں بھی جاتی ہوں جس سے آمنا سامنا ہوتا ہے، جس سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں زلیخا تیرے لیے مر جانے کا مقام ہے، تو غلام پر عاشق ہو گئی، تیرے پلے کچھ نہیں لیا تو غلام تے عاشق۔ سبحان اللہ، ہر عورت تانا دیتی ہے جینا تو بھر کر دیا، مسئلے کا حل کون سے؟ آگے چلتے چلتے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ایک روشن ضمیر سے ملاقات ہوئی، ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی جس کو اللہ نے یہ آنکھ بھی عطا کی تھی اور یہ آنکھ بھی عطا کی تھی، سبحان اللہ، جسے اللہ نے ذہنی آنکھ بھی عطا کی تھی، جسے اللہ نے باطنی نگاہ بھی عطا کی تھی۔ اس کے دربار میں آئی، فرمایا بابا جی پریشان ہوں، جینا تو بھر ہو گیا ہے، میرے مسئلے کا حل نکال، کیا کروں؟ سبحان اللہ، لوگوں نے جینا تو بھر کر دیا ہے۔ بابے نے پوچھا، وہ بابا روشن ضمیر تھا، شاید نے کہا جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں، آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، تخت سکندری یہ ہے جو ان کے آگے بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں سبحان اللہ، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، مجھے کیا خبر تھی ربو کی، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، تیرے نقشے پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا ہے اپنے نماز میں۔ سبحان اللہ، اس نے کہا میرا مسئلہ حل کروا، میرا جینا تو بھر ہو گیا ہے، جدھر سے جاتے مجھے تانا ملتا ہے، زلیخا تو پلے کچھ نہیں دیا، تیرے لیے مر جانے کا مقام ہے، تو غلام پر عاشق ہو گئی، مر جانے کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، جی یہ بچوں کی جوتیاں چوری کر کے باہر پھینکتے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا پر گمراہی پھیلی ہے اس سے بچیں۔ اپنے علماء مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، پیر اجمل قادری صاحب ہیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو اس زمانے میں سنا جائے۔ دنیا کے 90 ملکوں میں وہ نیٹ ورک اور دنیا کے سب سے بڑی دینی جماعت کا نیٹ ورک 90 ملکوں میں وہ شخص اکیلا چلا رہا ہے۔ ایک شخص کے اندر اللہ نے پورے جہان کو سما دیا ہے۔ امت کے اوپر اس کا بہت بڑا احسان ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو۔ سن 1984 کے اندر قادیانوں نے پٹیشن دائر کی، آخری بات کر رہا ہوں، کہ جب سن 74 کے اندر انہیں کافر قرار دیا گیا قادیانیوں کو، تو یہ پٹیشن انہوں نے سن 84 یا 86 میں پیر کرم حسین شاہ جنہوں تفسیر ضیاء القرآن لکھے جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کی وفاقی شرعی عدالت میں یہ مقدمہ انہوں نے دائر کیا کہ جب ہم قادیانی ہیں تو ہمیں مذہبی آزادی ہونی چاہیے، اذان کی، نماز کی، مسجد کی، تبلیغ کی، قرآن کی تلاوت کی، ہر چیز کی ہمیں آزادی ہونی چاہیے۔ تو یہ پٹیشن انہوں نے پیر کرم حسین صاحب کے عدالت میں دائر کی۔ 1 مہینے تک مقدمہ چلا، یہ نیٹ سے نکالے تاریخی بات کر رہا ہوں، لیکن افسوس ہے آپ کو ٹک ٹاک سے ٹائم ملے تو آپ اس بات کو سوچیں گا۔ آپ تو ٹک ٹاکر بن گئے، آپ بھی ٹک ٹاکر بن گئے۔ جب 1 مہینے مقدمہ چلا اور پاکستان کی چوٹی کے علماء اور وکیل تھک گئے، آخری وقت ایسا آیا کہ مناظرہ ہار رہے تھے، کیس ہار رہا تھا، مسلمانوں کے ہاتھ سے کیس نکل رہا تھا۔ پیر کرم حسین شاہ صاحب خود فرماتے میں بڑا پریشان تھا کہ کیا کیا جائے۔ مولانا عبدالستار نیازی رحمت اللہ علیہ، وہ اللہ غنی کے رحمت فرمائے، انہوں نے خط لکھا، یہ اس وقت بیمار تھے انگلینڈ کے اندر، ان کو خط لکھا کہ خدارا آؤ دین مصطفیٰ کا پاسبان بن گیا۔ ہاتھ سے مقدمہ جا رہا ہے تو ڈاکٹر طاہر القادری وہاں سے آیا
اور 3 دن تک 6 گھنٹے کے دلائل دے کر 18 گھنٹے 3 دن بدھ جمعرات اگلے دن جمعے کو چھٹی تھی عدالت کی. پیر کرم حسین شاہ صاحب نے جمعے کو بھی عدالت لگائی اور ان کے دلائل کو سنا. آگے 6 اور 6 12 اور 6 18 گھنٹے 3 دن دلائل دے کر ان کا مقدمہ خارج بھی کر دیا اور وہ مقدمہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو مقدمہ جیت بھی گئے. یہ اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے, یہ اذان نہیں دے سکتے, مقدمہ جیت گئے. پھر سن 88 کے اندر ایک اور مقدمہ آیا کہ توہین رسالت کرنے والا کی سزا کیا ہے, تو اس پر بھی علماء تھک گئے. تو اس میں 6 گھنٹے کے یا 3 گھنٹوں کے دلائل دے کر یہ ثابت کیا کہ جو توہین رسالت کرنے والا ہو تو واجب القتل ہے. اور جب یہ قادیانیوں کا مقدمہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جیتا تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مولانا, یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, میں بتا رہا ہوں, منصور احمد چروٹی جو اہل حدیثوں کا چوٹی کا عالم تھا, وہ سب سے آگے بڑھا اور اس نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہاتھ چوما اور ماتھا چوما اور فرمایا تیرے جیسے بیٹے اللہ سلامت رکھے. سبحان اللہ. اور دوسرے نمبر پر عبد الرحمن اشرفی دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں, آج بھی حیات ہیں, تاریخی بات کر رہا ہوں. انہوں نے جا کر شیخ الاسلام کے ہاتھوں کو چوما اور گلے لگایا, فرمایا طاہر القادری زندہ باد. اس دور میں ضروری ہے, میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر کچھ دیکھنا بھی ہے تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو سنو. یہ روئے زمین کا واحد شخص ہے. دنیا کے 57 اسلامی ممالکوں میں, دنیا کے 20 یونیورسٹیوں میں اس کی ذات کے اوپر PhD مقالہ لکھا جا رہا ہے. اس کی ذات کے مختلف جہتوں پر PhD ہو رہی ہے. یہ دنیا کا واحد وہ شخص ہے, یہ دنیا کا واحد شخص ہے جس نے 1200 کتابوں کا ذخیرہ امت کے لیے چھوڑا ہے. اس لیے اپنے علماء سے جڑو, اپنے علماء کو سنو اور خاص کر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے بیانات کو سنو. انشاءاللہ تمہیں سب کچھ سماجی ہر قسم کی پیار بھول جائے گی. آمین. وما علینا الا البلاغ.